کی جائے تو ایک تو فرمایا کتے کی قیمت خبیث ہے۔ احناف کے نزدیک کیونکہ دیکھیں کتے دو طرح کے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں کتا پالا اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قیرات نیکیاں نکالی جائیں گی، تو یہ نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسرے مقام پہ سرکار نے خود شکاری کتوں کی اجازت مرحمت فرمائی، میں نے پورا اس پہ ہم نے الفرقان پروگرام میں بیان کیا کہ شکاری کتوں کو جن کو تربیت دی گئی ہے ان سے شکار کروانا جائز ہے، تو لازم بات ہے جب شکار کروانا جائز ہے وہ کتا پالا ہوا ہوگا، اس کو کھلاتے بھی ہوں گے پلاتے بھی ہوں گے، گھر میں رکھا بھی ہوا ہے۔ تو یوں کتے دو طرح کے ہو گئے، بعض کتوں کا رکھنا جائز اور یہ کتے فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ انشاءاللہ نہیں بنیں گے، اور بعض کتوں کا گھر میں رکھنا حرام ہے اور وہ فرشتوں کی آمد کی راہ میں، رحمت کے فرشتوں کی آمد کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں تفصیل واضح سی ہے کہ جو کتے شکار کے لیے رکھے گئے ہوں یا گھر کی حفاظت کے لیے ہوں، چوروں وغیرہ سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے کے وار سے بچنے کے لیے ہوں، اور اسی طرح کھیتوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے، باغات کی حفاظت کے لیے ہوں، یا پھر جیسے بکریاں چراتے ہیں بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا میدانوں میں صحراؤں میں انہوں نے کتے پالے ہوتے ہیں کہ اگر بکریوں کا ریوڑ ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو بیچارہ اکیلا آدمی کیسے کنٹرول کرے گا، تو یہ کتے پھر بھونک کے اس کو جمع کرتے ہیں۔ یہ جو کتے ہیں یہ شرعاً جائز ہیں اور ان کتوں کا بیچنا خریدنا بالکل جائز ہے، کہ جب رکھنا جائز تو اس کا خریدنا بھی جائز اور اس کا بیچنا بھی جائز۔ لیکن وہ کتے جن کو صرف شوقیہ پالا جاتا ہے اور ان کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں، نہ چور کی حفاظت مقصود ہے نہ کچھ، جو چھوٹے چھوٹے کتے ہیں وہ خوبصورت سے کتے ہوتے ہیں سفید بالوں والے، اب وہ اتنے مطلب ڈرپوک سے ہوتے ہیں کہ یوں کر دیں گے تو ویسے وہ بھاگ جائیں گے، تو کیا وہ چور پکڑیں گے، اور ان کی آواز بھی بڑی معمولی سی ہوتی ہے کہ وہ روب داب تو ہوتا نہیں آواز میں کہ چور ڈر کے بھاگ جائے دوسرے محلے سے، تو ہلکی ہلکی آوازیں نکالتے ہیں، وہ صرف شوقیہ پالے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیس کی طرح ہی ہوتا ہے سمجھ لیں۔ تو ایسا کتا پالنا کہ جو صرف شوق کی تکمیل کے لیے ہو اور کسی جائز مقصد کے لیے نہ ہو، وہ رکھنا بھی ناجائز ہے، اس کو خریدنا بھی ناجائز، اس کو بیچنا بھی ناجائز، اور اسی کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ کتے کی قیمت خبیث ہے۔